بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان جیت گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ، مریم نواز اور پیپلز پارٹی اس وقت ہار گئے ہیں۔ آج ایک واٹس ایپ میسج سامنے آیا اور اس نے پوری کہانی کھول کر رکھ دی ہے کہ کس طرح یہ ایک میسج مریم نواز کی پوری سیاست پر بھاری پڑ گیا ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اگلے چند گھنٹے انتہائی فیصلہ کن ہے۔ حکومت پاکستان نے کس طرح سرد موری کا مظاہرہ کیا ہے، سینیٹر مشتاق حسین نے کیا کہا ہے، اور امریکہ کے اندر اس حوالے سے لوگ سڑکوں پر بھی آئے ہیں، انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، وہ چونکہ عمران خان کے اتحادی بھی ہیں، تو شاید اس کو مد نظر رکھ کے ان کی جان حکومت پنجاب نے خطرے میں ڈال دی ہے۔ کیسے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس انداز میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، جس طرح ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، جس طریقے سے اب بھی جو سرکاری ٹاؤٹ ہیں وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک ہی دکھائی دیتی ہے، چونکہ عمران خان زرداری کو، نواز شریف اور ان کے ٹولے کو کرپٹ کہتا ہے، اور ان کی کرپشن دنیا جہان کے اندر واضح بھی ہے، تو اب یہ سارا گول برابر کرنا چاہتے ہیں۔ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے، یعنی یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک چور جان بوجھ کے چور چور کا واویلا جو ہے وہ اب مچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ علامہ راجہ ناصر عباس یہ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ شاید اب عمران خان کو اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ان پر اعتماد ہے۔ لیکن اب اس وقت آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے جو شیعہ سنی فسادات ایک مرتبہ پھر کرم کے اندر، پارا چنار کے اندر سار اٹھا رہے ہیں، اور باقی بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پنجاب حکومت نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی۔ آپ ان کی نیچ حرکتیں ملاحظہ کیجئے۔ یہ مجلس وحدت المسلمین نے اپنے آفیشیل پیج سے اس کو شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سربراہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی سیکیورٹی ختم کرنے کا فیصلہ متعصبانہ اور انتقامی اقدام ہے۔ پنجاب حکومت نے ان سے اپنی سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ حکومت فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لے۔ امن و امان کی سنگین صورتحال کے باوجود ایک قومی رہنما کی سیکیورٹی واپس لینا غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی عمل ہے۔ ہم اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی سیکیورٹی سخت کرنے کے بجائے ختم کرنا بدنیتی اور جانبداری پر مبنی فیصلہ ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد ہوگی۔ یہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کا میسج ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی کو شدید خطرات ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی سیکیورٹی آپ بڑھا دیں، چونکہ وہ عمران خان کا اتحادی ہے، تو اب ان سے بغیر اس بنیاد پر ایسے لگتا ہے کہ یہ سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے، اور پچھلے 10 سال سے موجود سیکیورٹی مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے یہ ہٹائی ہے۔ شاید علامہ صاحب کا بولنا موجودہ نظام کو پسند نہیں آیا۔ یہ ایک تو ان کی یہ حرکتیں اس لیول کی یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے جو بڑی ہی افسوسناک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کے اندر، جو آپ کو علم ہے مختلف یونیورسٹیوں کے اندر مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، وہاں پر اسکالرشپ کا اعلان کر رہی ہیں۔ اب بہت ساری ایسی فیڈ بیک ہوتا ہے۔ آج میں مجھے ایک شادی کی تقریب کے اندر میں تھا، وہاں پہ ایک شخص جس کی بیٹی کو وہاں اسکالرشپ ملا ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 67,000 اناؤنس کیا گیا تھا، یہ باقاعدہ طور پر جو ہمیں ملنا تھا، لیکن وہ 35 دیا گیا، تو اب بچے اس پر بھی بڑے ناخوش ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ ایک واٹس اپ گروپ ہے، یعنی واٹس اپ میسج ہے، جس نے ساری جو کہانی ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے
کہ کس طرح یہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب یہ واٹس ایپ بظاہر اب تک تو اس کی تردید نہیں آئی، چونکہ اگر تو نون لیگ تردید کر دے کہ نہیں، یا وہ کالج کا ادارہ کر دیتا ہے کہ یہ کوئی اپنے طور پر کیا گیا ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ چونکہ اب جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ابھی تک اس کی جو تردید ہے وہ نہیں آئی کہ ایک سکول کی یعنی یونیورسٹی کی لیکچرر وہ باقاعدہ طور پر دھمکیاں دے رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی آپ نے آنا ہے، نہیں تو 20,000 ایک غیر حاضری کا جرمانہ ہوگا۔ یہ پرنسپل جو اس کالج کے ہیں یونیورسٹی کے اندر وہ ریلیونٹ، چونکہ آپ کو علم ہے یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ جو کالجز ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوگا اور پھر آپ کے مارکس بھی کٹیں گے اور ساری چیز آپ دیکھیں، کیونکہ مریم کی موجودگی کے اندر آپ نے پہنچنا ہے اور پھر کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ عوام کے اندر، حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عوام سے ڈر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہیں۔ آپ اگر مقبول ہیں تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیا عمران خان نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ یعنی آپ عمران خان جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ عمران خان جیت گیا ہے عوام کے اندر، آپ اسی طریقے سے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بظاہر طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اتنا میسج جو ہے وہ افسوسناک ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جو ٹیچر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کرنی ہے، نہیں تو آپ کے مارکس شیٹ جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ کٹ جائیں گے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی اصل جو صورتحال ہے وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، چونکہ اس وقت ہر جگہ وائی فائی کے جو حالات ہیں وہ عموماً جو ہے وہ بڑے خراب ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو ان کا جو واٹس ایپ میسج سامنے آ گیا ہے ٹیچرز کا، کیسے یہ اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں، اور پھر کل جو حسنین کی خبر تھی جس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ سے جو خواتین ہیں ان کو لے جایا گیا، جنہوں نے جا کے فنکاری کے جور سیال کوٹ کے اندر مبینہ طور پر جو ہے وہ کیے تھے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں کسی طریقے سے جو میسج ہے وہ آپ کو سناؤں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں وہاں پر، اس حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے کالج کا سٹاف ممبرز اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ کل یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو اس میں سیکنڈ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے بیٹا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کہیں کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے آئیں اور ہم اپنی مرضی سے جائیں۔ آپ کا آنا جو ہے وہ کمپلسری ہے، ہر صورت میں جو ہے وہ آپ نے آنا ہے۔ چھٹی کی صورت میں، ایبسنٹ ہونے کی صورت میں آپ اپنے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ پرنسپل نے اب یہ آگے وہی بات ہے جو میں آپ سے کر چکا ہوں کہ پھر آپ کے نمبر بھی کٹیں گے، پھر آپ کو جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ اس وقت یہ مبینہ ایک میسج جو ہے وہ سامنے آیا ہے، چونکہ اس کی تردید نہیں آئی تو یہ ابھی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ان کے حالات ہیں، یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے تو یہ اس وقت جو ہے نا صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے ان کے حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد کو سیلوٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی آواز بلند کی جتنی وہ کر سکتے تھے کہ اب جو ہے وہ امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے جو بائیڈن، اس کے پاس چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس نے کئی قیدیوں کی معافی اور سزاؤں معافی کا اعلان کیا ہے۔ اب ایک خبر یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کی طرف سے باقاعدہ جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے معافی کی استدعا کی ہے۔ اب وہ منظور ہوتی ہے یا نہیں، ایک تو یہ عام ہے چونکہ چند گھنٹے اس کے اندر صدارت میں رہ گئے، لیکن دوسری طرف سینیٹر مشتاق احمد نے اس موقع پر حکومت پاکستان جو ہے اس کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سینکڑوں امریکی شہریوں کا جیل FMC کارسویل جہاں عافیہ قید ہے کی دیواروں کے سائے تلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مظاہرے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی آ گئی ہیں۔ مظاہرین نے عافیہ صدیقی کے لیے نعرے لگائے اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، کل آخری ورکنگ ڈے ہے۔ کل جو ہے وہ کلیمنسی پٹیشن یعنی جس کے اندر معافی کلیمنسی ہوگا، معافی نامہ کے دستاویز پر دستخط کا آخری موقع ہے۔ اس آخری ورکنگ ڈے کو ضائع مت کیجیے، اس آخری موقع کو گنوائے مت۔
فون اٹھائیے بائیڈن کو ابھی اسی وقت کال کیجیے، عافیہ کی رہائی کی درخواست اپیل کیجیے۔ یاد رہے کہ یہ معافی نامے کی دستاویز پر دستخط سے بغیر کچھ دیے قوم کی بیٹی عافیہ کی رہائی ہوگی، قوم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے۔ اب یہ ایک جو ہے وہ اس کے اندر پیش رفت ہو سکتی ہے، چونکہ ان کے وکیل نے بتایا گیا کہ درخواست دائر کی ہے، لیکن حکومت پاکستان جو ہے اس معاملے کے اندر اس کی جو خاموشی ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں سے وفد گیا سرکاری، لیکن وہاں کی جو امبیسی ہے اس نے کوئی بتایا گیا کوآپریٹ نہیں کیا۔ اب ان حالات کی وجہ سے انصار عباسی ویسے تو تعریفوں کے پل مانتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ تو اس وقت بہرحال یہ پوزیشن ہے، ان سب کی اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔